نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری انتہائی باوقار، باہمت، باصلاحیت اور علم دوست بیٹیوں، السلام علیکم۔ آج ہم جس ٹاپک کے لیے یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں یا جو آپ سے بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی انسان کو زندگی گزارنے کے لیے کون سی ایسی لائف سکلز ہیں جن کی ضرورت ہوتی ہے۔ لائف سکل سمجھتے ہیں؟ لائف کہتے ہیں زندگی کو اور سکلز کہتے ہیں مہارتوں کو، یعنی ہماری زندگی کے اندر وہ کون کون سی مہارتیں ہیں جو ہمیں ہونی چاہیے تاکہ ہم اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزار سکیں۔ یہ میں نے بہت ساری مہارتوں کو اکٹھا کر کے جو 10 ایسی چیزیں ہیں وہ میں نے سمجھا ہے کہ اگر انسان کے اندر یہ خوبیاں، یہ مہارتیں، یہ سکلز اگر وہ اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے تو وہ سکسیسفل ہو جاتا ہے۔ تو ان کو ایک ایک کر کے ہم ڈسکس کریں گے اور اس کی ایگزامپلز بھی میں آپ کو دوں گا اور سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ یہ کیوں ضروری ہیں ہمارے لیے۔ سب سے پہلی جو بات ہے وہ سوال کرنا سیکھو، کویسچن، کیونکہ سوال کرنے سے انسان سیکھتا ہے۔ مثلا یہ کیا ہے، یہ کیوں ہے، یہ کیسے ہوا، یہ کب ہوا، یہ کس لیے ہوا، یعنی اس کا ٹارگٹ گروپ کون تھا، کس کے لیے یہ کیا گیا۔ یہ جو سارے سوال ہیں، کیوں، کب، کیسے، کس لیے، یہ انسان کو سیکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ یہ سارے سوال ہیں جو انسان کرتا ہے۔ مثلا ہم کہیں پہ بھی جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ کیا ہے، اچھا یہ کیسے ہوا، کس لیے ہوا، کیوں ہوا، اچھا ہوا کب تھا، ساری تاریخ اس کے اندر آ جاتی ہے۔ یو انڈرسٹینڈ مائی پوائنٹ؟ تو کویسچننگ ٹیکنیک، ہمیں سب سے بڑا یہ ڈر ہوتا ہے کہ ہم بات کریں گے، سوال کریں گے تو پتہ نہیں آگے والا ہمارا مذاق اڑائے گا، یا ہو سکتا ہے میرا سوال غلط ہو یا irrelevant ہو۔ اس ڈر کی وجہ سے، اس خوف کی وجہ سے آپ اپنا کویسچن نہیں ڈالتے۔ کلاس روم کے اندر آپ چلے جائیں، وہاں پہ وہی اسٹوڈنٹ سیکھتے ہیں جو کویسچن کرتے ہیں ٹیچر کے اوپر، وہ پوچھتے ہیں۔ اس طرح انسان اپنی زندگی سے بھی پوچھتا ہے کہ میں کیا ہوں، میں کیوں ہوں، میرا مقصد کیا ہے، میرا مقصد حیات کیا ہے۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں میرے بارے میں کہا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، مجھے کیوں اشرف المخلوقات بنایا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں بنائی ہیں ان میں سب سے جو اشرف، جو اعلیٰ بنایا گیا وہ کس کو بنایا گیا؟ انسان کو بنایا گیا۔ یہ سارے سوال آپ نے اپنے آپ سے بھی کرنے ہیں، تو سوال کرنا سیکھو، خود سے اور دوسروں سے۔ یہ ایک لائف کی سکل ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایک لائف سکل ہے کہ کویسچننگ کرنا سیکھو، سوال کرنا سیکھو، اس سے آپ سیکھو گے۔ دوسرا یہ ہے کہ خود کو دوسروں سے نہ ناپو، کمپیئر نہ کرو دوسروں کے ساتھ اپنی ذات کو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو انڈیویجولی صلاحیتیں دے کر بھیجا ہے۔ کسی کا رنگ ہو رہا ہے، کسی کا قد بڑا ہے، کسی کی دماغ زیادہ کام کرتا ہے، کسی کی فیملی بیک گراؤنڈ اچھی ہے، کسی کے پاس دولت زیادہ ہے، کسی کے پاس عزت زیادہ ہے۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ دے کر بھیجتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات میں پھر یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے ان کو تمام مخلوقات سے اللہ بنایا ہے۔ اس سے بڑھ کر ہماری فخر اور کیا ہو سکتا ہے؟ لہٰذا کبھی بھی کسی کو دیکھ کے احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا، کبھی بھی اپنے آپ کو احساس کمتری کے اندر نہیں لے کر جانا کہ وہ مجھ سے اچھا ہے۔ ہو سکتا ہے جو آپ کے اندر صلاحیتیں ہیں، جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے چیزیں دی ہیں، وہ ہو سکتا ہے اس کے اندر نہ ہو، اس لیے آپ اپنے آپ کو کمپیئر کرو۔ یہ آپ کے اندر سکل ہونی چاہیے، یہ لائف سکل ہے آپ کی کہ آپ اپنے آپ کو جج کرو، اپنے آپ کو مانیٹر کرو، اپنی سیلف ایویلیویشن کرو، اپنا جائزہ لو کہ میں نے کس طرح اپنی زندگی کو بہتر کرنا ہے۔ یعنی بجائے دوسروں کے ساتھ کمپیئر کر کے اپنے آپ کو اونچا یا نیچا کرو۔ نیچا کرو گے تو احساس کمتری کا شکار ہوگے، اونچا کرو گے تو تکبر آئے گا۔ یو انڈرسٹینڈ مائی پوائنٹ؟ اگر آپ کہو گے میں ہی ہوں سب کچھ تو میں تکبر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، یہ انسان کی ڈومین ہی نہیں ہے کہ وہ تکبر کرے، یہ تو صرف اللہ تعالیٰ ہے، وہی ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ زمین اور آسمان کے اندر جو چیزیں اللہ کی ہیں، ہماری تو ہے ہی نہیں ہے، ہم تو عارضی طور پہ یہاں پہ آئے ہیں، مسافر ہے۔ اور جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں اس کا اس نے ہم سے حساب لینا ہے۔ اس لیے کبھی کسی کی دولت سے متاثر نہ ہو، کبھی کسی کی عہدے یا پاور سے متاثر نہ ہو،
کیونکہ اللہ نے اگر اس کو دی ہے تو اس کا اس نے حساب بھی دینا ہے. یو انڈرسٹینڈ مائی پوائنٹ؟ اس کی ایک چھوٹی سی آپ کو اگزامپل دیتا ہوں میں کہ ایک نوکرانی تھی، وہ اپنے بادشاہ کے کمرہ جو اس کا بیڈ روم تھا اس کو صاف کر رہی تھی. تو بادشاہ کے جو کمرے کے اندر بیڈ لگے ہوتے تھے وہ جھولا ٹائپ ہوتے تھے، لٹک رہے ہوتے تھے، آہستہ آہستہ ایسے جھومتے تھے، اور ڈیفینیٹلی اس کے اندر اچھے گدے یا اس وقت کی جو بھی سہولتیں ہوں گی وہ ہوا کرتی تھی. تو نوکرانی نے کہا یہ بادشاہ اس کے اوپر سوتا ہے تو کتنا مزہ آتا ہوگا، بادشاہ کون سا اندر ہے، میں بھی آئی سو کر دیکھتی ہوں. تو اس کے اوپر لیٹتی ہے اور سو جاتی ہے. اوپر سے بادشاہ کمرے میں آ جاتا ہے. جب آتا ہے تو وہ اس کو مارنا شروع کر دیتا ہے کہ تیری جرت کیسے ہوئی، تو میری نوکرانی ہے اور تو میرے بیڈ کے اوپر سو رہی ہے، تو میرے تخت کے اوپر سونا شروع کر دیا ہے. تو وہ جیسے جیسے نوکرانی کو مار رہا تھا نا، نوکرانی آگے سے ہنس رہی تھی. بادشاہ پریشان ہو گیا، میں اس کو مار رہا ہوں، یہ ہنس رہی ہے. کہتی ہے کہ میرا مالک اس بیڈ کے اوپر سونے کے اوپر مجھے اتنا مار رہا ہے، تو روز اس بیڈ کے اوپر سوتا ہے، تیرا مالک قیامت والے دن تیرے ساتھ کیا کرے گا؟ یو انڈرسٹینڈ مائی پوائنٹ؟ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. یہ زمین اور آسمان کے درمیان جتنے چیزیں ہیں یہ کس کی ہیں؟ اللہ کی ہیں. اور جو ہمیں ملا ہے اس کا ہم نے حساب دینا ہے. تو لہٰذا کبھی بھی احساس کمتری کا شکار زندگی میں میرے بیٹیوں نہیں ہونا ہے. اپنے اندر کانفیڈنس پیدا کرو. اور دو باتیں آپ کو بتا رہا ہوں بڑی اہم ہیں اس کے حوالے سے کہ آپ کا گزشتہ کل جو گزر گیا کل ہے اس سے آج آپ کا بہتر ہونا چاہیے. بے شک ایک لفظ ہی نیا سیکھیں، بے شک ایک بات ہی نہیں کریں، بے شک اللہ کا ورد اور اللہ کے نبی کے اوپر درود ہی بھیجیں، آپ کا اگلا دن اس دن سے بہتر ہو جائے گا. تو اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ اپنی ذات کو لوگوں کے ساتھ کمپیئر کرنا شروع کریں. کمپیئر کریں گے، میں نے کہا دو ہی صورتحال ہوتی ہیں. جب بھی دو چیزوں کو کمپیئر کیا جاتا ہے، یا ایک بہتر ہوتی ہے یا ایک ادنا ہوتی ہے. بہتر ہوگا تو تکبر آئے گا، ادنا ہوگا تو ساسے کمتری گا. تو ہم کیوں کسی کے ساتھ کمپیئر کریں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، بنایا، ہماری اپنی شخصیت ہے، اس کو نکھارو. ہر دن اس کا بہتر لانے کی کوشش کرو. پچھلے دن کو بھول جاؤ، اگلا دن آپ کا بہتر ہونا چاہیے. یو انڈرسٹینڈ مائی پوائنٹ؟ 2 سکلز کی ہم نے بات کی. پہلی سکل ہم نے بات کی لائف سکل کی، کوشچن کرنا سیکھو. کیا کرو؟ کوشچن کرنا سیکھو. دوسری ہم نے کہا کہ کبھی لائف کے اندر ہمارے اندر یہ سکل، یہ مہارت ہونی چاہیے کہ ہم نے اپنے آپ کو لوگوں کے ساتھ ماپنا نہیں ہے، کمپیئر نہیں کرنا ہے. تیسری بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ ویژن بناؤ. ایک ویژن پتہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ دور کی سوچنا، دور کو دیکھنا. جس طرح کہتے ہیں وہ بڑا بندہ ویژنری ہے، اس کی بڑی دور کی سوچ ہے. جیسے آپ یہاں پہ ہیں نا، تو اس کمرے کو آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کا یہ ویژن اس کمرے کی حد تک محدود ہے. اگر آپ کو اس کی چھت کے اوپر میں لے جاؤں تو آپ کا ویژن بڑھ جائے گا. آپ بہت ساری ارد گرد چیزوں کو دیکھیں گے. لیکن اگر آپ کو کسی ہیلی کاپٹر یا جہاز کے اوپر بٹھا کر اوپر اڑایا جائے تو دین آپ پورے سینیریو آپ کا ویژن اور بڑھ جائے گا. تو جتنا بڑا ویژن ہوتا ہے اتنا ہی انسان کو دکھائی دیتا ہے. یو انڈرسٹینڈ مائی پوائنٹ؟ تو اپنا ویژن بناؤ، اپنا ایک فریم ورک بناؤ، ٹارگٹ بناؤ کہ میں نے لائف کے اندر بننا کیا ہے. ایک گول سیٹ کرو، پھر اس کے نیچے آبجیکٹیوز آتے ہیں. پھر آہستہ آہستہ ان آبجیکٹیوز کو جب حاصل کرو گے تو اپنے گول کو حاصل کر لو گے. ایک ڈرائنگ بناؤ. بنائیں گے؟ ڈرائنگ بنانی آتی ہے؟ کوئی بات نہیں ہے، جیسی ایسی شکل بن گئی ٹھیک ہے. بناؤ ایک ڈرائنگ، اور اس ڈرائنگ کے اندر اپنی پوزیشن واضح کرو کہ آج سے 10 سال بعد جب میری ایجوکیشن کمپلیٹ ہو جائے گی تو میری پوزیشن کیا ہوگی. مثلا جو ڈاکٹر بنیں گی وہ اپنے آپ کو ڈاکٹر بنا کے آگے مریض بٹھائے. جو انجینئر بننا چاہتی ہے وہ کرے، جو مینیجر بننا چاہتی ہے. یو انڈرسٹینڈ مائی پوائنٹ؟ تو آپ نے ایک ڈرائنگ بنانی ہے، اپنی ڈرائنگ بنانی ہے. لکھنا ہے کہ 10 سال بعد میں یہ ہوں گی. بنا لو گے؟ وہ آپ کا ویژن ہے، وہ آپ کے دماغ میں ڈرائنگ بیٹھ جائے گی. وہ فوٹو آپ کے ہر کے دماغ میں رہے گی، میں نے یہ بننا ہے. جب دماغ میں آئے گا میں نے یہ بننا ہے، دین آپ اس کو کرنے کی کوشش کرو گے. بیٹا جب چیزیں انسان کی سوچ میں آتی ہیں نا تو سوچ عمل میں تبدیل ہوتا ہے اور عمل رزلٹ دیتا ہے. اب سوچتے ہیں نا مجھے بھوک لگی ہے، کھانا کھانا چاہیے. سوچتے ہیں نا آج دل کر رہا پیزا کھانا ہے، آرڈر کرتے ہیں، آتا ہے کھاتے ہیں. ہر چیز کو ڈیزائر کرتے ہیں، پہلے خواہش کرتے ہیں، سوچتے ہیں، پھر اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، پھر اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ تو یہ اس کا بھی سوچیں
اپنی لائف کا بھی سوچیں, اپنا ویژن بنائیں کہ میں نے لائف کے اندر بننا کیا ہے. 3 باتیں ہوگی. چوتھی بات جو ہے نا, لائف کے اندر ایک سکل ایسی انسان کی ہونی چاہیے, خدا نخواستہ برے سے برا وقت بھی انسان پہ آ جائے, بھوکا نہ مرے. میں آپ کو 3 سکلز بتاتا ہوں, بہت ساری ہیں, کوئی ایک سکل سیکھیں. مثلا ڈرائیونگ ایک ایسی سکل ہے کہ اگر انسان کو ڈرائیونگ آتی ہو نا تو کچھ نہیں ہے تو بندہ ٹیکسی چلا کے پیسے کما لیتا ہے. خاص کر میل کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے. باہر کی دنیا میں تو فیمیل بھی کرتی ہیں. بڑی بڑی بسیں, میں نے ابھی انگلینڈ گیا ہوا تھا تو وہاں پہ بسیں بھی ساری فیمیل چلاتی ہیں. تو ڈرائیونگ کی ایسی سکل ہے. اور دوسرا, آپ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے ہیں. کل کو آپ نے بہن بھائیوں کو, بچوں کو, فیملی کے کسی بچے کو اسکول چھوڑنا ہے, کہیں آنا جانا ہے, بازار جانا ہے, شاپنگ کرنی ہے, کہ ڈرائیونگ ایسی چیز ہے کہ جو آپ کو امپاور کرتی ہے. امپاور سمجھتے ہیں نا, طاقتور بناتی ہے, مضبوط بناتی ہے, بااختیار بناتی ہے, ڈیپینڈنسی آپ کی ختم ہوتی ہے. دوسری, اچھی کوک بناؤ. یہ خواتین کا ایک, آئی تھنک کہ یہ قدرتی ایک سکل ہے, ایک اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے کہ آپ اچھے کوک ہوتے ہو, شیف ٹائپ. اور کوئی جس طرح چائنیز ہے, اٹالین ہے, ترکش ہے, ٹرائی کرو. کوئی بات نہیں, 2-4 دن ماما سے اگر ڈانٹ بھی پڑ گئی, خراب کر دی ہے, سیکھو. میں نے بہت سارے لوگوں کو ایسا دیکھا ہے. ابھی میں پھر بتا رہا ہوں آپ کو کہ انگلینڈ گھروں کے اندر لوگ کھانا بنا کے مختلف آفسز کے اندر جا کر دیتے ہیں, خواتین بنا کر ان کو دیتی ہیں, وہ پیسہ کماتے ہیں لوگ. آئیڈیاز ہیں. ڈرائیونگ سیکھو, کوکنگ سیکھو. اور یہ آنے والا دور, یہ بھی آپ اس دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان سٹریمز, یہ ایک چینل ہے میڈیا کا, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے. اب اس کے علاوہ آپ کا گزارا نہیں ہے. تو کمپیوٹر سکل سیکھو. کمپیوٹر صرف چلانا کوئی بڑی بات نہیں ہے, اس کے اندر سافٹ ویئر ہیں, اس کے اندر بہت ساری ایپس ہیں, اس کے اندر بہت ساری ڈیزائننگ ہے. یو انڈرسٹینڈ مائی پوائنٹ؟ ڈرائیونگ, کوکنگ اور کمپیوٹر سکل, یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو بے شک آپ نے ICS نہیں پڑھ رہے, بے شک آپ میڈیکل کے شعبے میں جا رہے ہیں, بے شک آپ انجینئر کے شعبے میں جا رہے ہیں, بے شک آپ کا فیوچر آگے کمپیوٹر نہیں ہے, لیکن ہر چیز کے اندر کمپیوٹر ہے. یو انڈرسٹینڈ مائی پوائنٹ؟ یعنی کوئی دنیا کی چیز ایسی ہے جو بغیر کمپیوٹر کے آپ کر سکتے ہیں. ہر چیز کا آپ نے اس کے اوپر کرنا ہے. آپ ایک دفتر میں بیٹھے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کمپیوٹر کو یوز کرتے ہیں. اور پھر کمپیوٹر بھی میں وہ کہہ رہا ہوں جو اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف چلا گیا, جو چیٹ GPT کے اوپر چلا گیا. انشاءاللہ وہ بھی کسی دن آپ کے ساتھ سیشن کروں گا کہ کس طرح آپ چیٹ GPT سے آپ پورے کا پورا سلیبس خود سے پڑھ سکتے ہو. انشاءاللہ وہ بھی بڑی ویری سون جو ہے نا آپ کے ساتھ کروں گا. تو ہم نے 4 باتیں ابھی تک کی. سب سے پہلی یاد رکھنا ہے, جوان ہو آپ کو یاد رہنا چاہیے. سوال کرنا سیکھنا ہے. کیا کرنا ہے؟ کس سے سوال کرنا ہے؟ لوگوں سے, ٹیچر سے اور خود سے. دوسرا ہم نے کہا اپنے آپ کو دوسروں کے ساتھ کمپیئر نہیں کرنا ہے. کس کے ساتھ کمپیئر کرنا ہے؟ اپنے کل کے ساتھ اپنے آج کو کمپیئر کرنا ہے کہ میں نے اپنے اندر کیا تبدیلی لے کے آئی. تیسری بات ہم نے کہا کہ اپنا ویژن بنانا ہے اور ایک ڈرائنگ بنانی ہے کہ 10 سال بعد میں نے کیا ہونا ہے. اس میں جہیز نہ بنا دینا. میری بیٹا سمجھ آ رہی ہے؟ 10 سال بعد آپ نے کیا, اپنے آپ کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں, اس کی ایک ڈرائنگ بنا کر اپنے بیڈ کے سامنے لگا دیں. رات کو سوتے ہوئے روز نظر آئے, یہ میں ڈاکٹر ہوں, یہ میں انجینئر ہوں, یہ میں پائلٹ بننا ہے. یو انڈرسٹینڈ؟ وہ خواب آپ کو ہر روز یاد کرائے گا کہ آپ اس کے لیے کیا کر رہے ہیں. یو انڈرسٹینڈ مائی پوائنٹ؟ چوتھی بات ہم نے کی تھی کہ آپ کوئی نہ کوئی اسکل سیکھو. ڈرائیونگ سیکھو, کمپیوٹر سیکھو, کوکنگ سیکھو. اس کے علاوہ بھی جو آپ سمجھتے ہیں اسکل انسان کو ضرور ہونی چاہیے. 5ویں بات, ہم صرف کتابوں تک خود کو محدود کر دیتے ہیں. ہم صرف سلیبس کی کتابیں پڑھتے ہیں. آپ جتنے لوگ دیکھ لیں جنہوں نے کیمبرج یونیورسٹی کے اندر, جنہوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر, جنہوں نے پاکستان کے اندر بڑے بڑے نام ہیں, جو ٹاپ کرتے ہیں, جو نام پیدا کرتے ہیں, ریکارڈ توڑتے ہیں, آپ ان کی لائف کو کبھی پڑھیں تو ان کے اندر فنون لطیفہ ہوتا ہے. فنون لطیفہ سمجھتے ہیں؟ کوئی گیمز ہیں, کوئی تقاریر ہیں, کوئی نعت پڑھنا, تلاوت کرنا, یہ ساری جو صلاحیتیں ہیں یہ بھی انسان کے اندر ہونی چاہیے. صرف کتابیں رٹنا عقل مندی نہیں ہے. اس کے اندر بھی اپنے آپ کو لے کر آؤ. یعنی آپ نے نصاب سے ہٹ کر, جس کو ہم نصابی سرگرمیاں کہتے ہیں, ان کے اندر بھی حصہ لو تاکہ آپ کی جسمانی نشو و نما بھی ہو, تاکہ آپ کے اندر کانفیڈنس بھی آئے, تاکہ لوگوں کو
فیس کرنا بھی آپ کو آئے. کتابیں رٹنے سے لوگوں کو فیس کرنا نہیں آتا ہے. چھٹی جو بات ہے وہ ہے کمیونیکیشن. ایک انسان کے اندر جتنا مرضی نالج ہے، جتنی مرضی مہارتیں ہیں، جتنا مرضی اس کے اندر مواد ہے، لیکن اگر اس کے اندر سکل نہیں ہے کمیونیکیٹ کرنے کی، یعنی کسی مواد کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کرنا، جس طرح میں اپنے اندر کی بات اپنی زبان کے ذریعے اردو زبان کے اندر آپ تک منتقل کر رہا ہوں، اس کو کیا کہتے ہیں کہ کمیونیکیشن ہو رہی ہے. کیا ہو رہی ہے؟ آپ مجھے آگے سے کوئی ایک ورڈ بلا کر یا ہاں نہ کر کے یا اپنے چہرے کے تاثرات سے مجھے واپسی کمیونیکیٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی. تو کمیونیکیشن باڈی لینگویج کے ذریعے، آنکھوں کے ذریعے، جیسچرز کے ذریعے، ہاتھ کے ذریعے، جس طرح میرے ہاتھ موومنٹ کر رہے ہیں اس کو باڈی لینگویج کہتے ہیں، اور دوسرا آواز کے ذریعے. یہ اگر کمیونیکیشن سکلز آپ کو لائف کے اندر نہیں ہے تو پڑھنے کا فائدہ کیا؟ کیونکہ 4 چیزیں کمیونیکیشن کے اندر آتی ہیں: سننا، بولنا. یہ دونوں آپس کے اندر کمبینیشن ہے. انسان سنتا ہے، بولتا ہے. آپ جب پیدا ہوئے تھے تو آپ کو کسی نے نہیں پڑھایا، کسی اسکول میں نہیں گئے ہیں، آپ کا کوئی ٹیوٹر نہیں تھا، آپ کو کوئی لینگویج کی الف بے نہیں سکھائی گئی. سکھائی گئی ہے؟ کوئی گرامر سکھائی گئی ہے؟ بولو سارے. تو آپ بولے ہیں نا، بولتے تھے نا اپنی مدر لینگویج. اگر آپ پنجابی ہیں تو پنجابی بولیں گے، اگر آپ کے گھر میں اردو ہے تو اردو بولیں گے، اگر آپ پشتو ہیں تو پختون ہے تو پشتو بولیں گے. یعنی ہر وہ زبان جو ہم نے سنی ہے ہم بولنا شروع، کیونکہ سننے سے بولنا آتا ہے. تو گڈ لسنر بنو، گڈ سپیکر بن جاؤ گے. اور سپیکنگ کا حصہ لو. میں جس طرح کہتا ہوں جب بھی موقع ملتا ہے بولو، تقاریر کرو، کلاس کے اندر بولو، ٹیچر سے ڈسکس کرو، آپس میں بیٹھ کے ڈسکس کرو. لیکن آپس میں بیٹھ کے ہم ہمیشہ پرسنل ڈسکشن کرتے ہیں، ہمیشہ پرسنل ڈسکشن چلتی ہے ہماری. لیکن پرسنل ڈسکشن سے کہیں بہتر ہے کہ آپ اپنی اکیڈیمک کرو، اپنی پرفارمنس کرو، اپنے آنے والے کل کو کرو، اپنے خوابوں کو ڈسکس کرو. اس سے کیا ہوگا کہ ہمیں ایک دوسرے سے کیا ہوتا ہے، آئیڈیاز ملتے ہیں. ہم ایک دوسرے سے معلومات ڈسکس کرتے ہیں تو نئے نئے آئیڈیاز جنم لیتے ہیں اور وہ ہمیں پھر ہیلپ فل ہوتے ہیں. تو چھٹی جو ہے وہ سکل، لائف سکل کیا ہے؟ کمیونیکیشن. کہ آپ نے اچھا سننے والا، اچھا بولنے والا. اور بولتے ہوئے جس طرح میں نے کہا نا، یہ پورا آپ نے کبھی ٹی وی پہ دیکھا جو نیوز دیتے ہیں، جو ڈرامے ہیں، جو سارے کیسے ان کے چہرے اور یہ وہ پوری موومنٹ ہوتی ہے، ہاتھوں کی ہوتی ہے. وہ آدھی باتیں تو اپنے جیسچرز کے ذریعے، اپنے ایموشن شو کر کے، اپنی ساؤنڈ کے اندر اتار چڑھاؤ پیدا کر کے وہ آپ تک پہنچاتے ہیں اور ہم رونا شروع کر دیتے ہیں. ایسا ہوتا ہے نا، یا دیکھ ہم ہنسنا شروع کر دیتے ہیں، ہمیں وہ اچھا لگتا ہے. ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ کیوں؟ اب کبھی ریڈیو کا دور نہیں رہا ہے. کبھی ایک وقت تھا کہ ریڈیو کے اوپر ڈرامے چلتے تھے اور لوگ لے کے رونا شروع ہو جاتے تھے، کیونکہ اس کی ساؤنڈ کے اندر، اس کی آواز کے اندر دکھ آ جاتا تھا. یا وہ مزاح کرتے تھے، لطیفہ کو سناتے تھے تو آپ کی ان کی آواز سن کر ہنسنا شروع ہو جاتے تھے، حالانکہ آپ کو وہ نظر نہیں آتے تھے. تو یہ ہے کمیونیکیشن پاور. اور اگلی 2 جو چیزیں ہیں وہ ہیں کہ آپ کے اندر لکھنا اور پڑھنا، سننا، بولنا. یہاں سے سنیں گے، یہاں بولیں گے، لکھیں گے تو پڑھنا آ جائے گا. یہ دونوں اگلی جو کمیونیکیشن کی سکلز ہیں نا، یہ لکھنے سے. ہم لکھتے نہیں ہیں، ہر چیز کو لکھا کرو. کبھی فارغ بیٹھے ہوں تو لکھنا شروع کر دیا کرو بیٹھ کے. ایسے ہی چیزوں کے بارے میں اپنی رائے دینی شروع کر دیا کرو. جب لکھتے ہیں تو ساتھ ساتھ ہم بول بھی رہے ہوتے ہیں. یو انڈرسٹینڈ مائی پوائنٹ؟ تو بولنا خود بخود، وہ پڑھنا خود بخود آ جاتا ہے. تو یہ 4 سکلز اگر آپ کو آتی ہیں تو دین آپ لائف کے اندر سکسیسفل ہیں. اگر آپ کی کمیونیکیشن نہیں ہے تو آپ جتنے مرضی اسکالر بن جائیں، اگر آپ لوگوں کو اپنی بات بتا ہی نہیں سکتے، لوگوں کی بات کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر سکتے، تو فائدہ کیا اس ایجوکیشن کا؟ تو کمیونیکیشن اسکل از اے لائف اسکل. بولو، کمیونیکیشن اسکل از اے لائف اسکل. 7ویں نمبر کے اوپر بڑی اہم ہے جو انسان کی پرفارمنس کو، سکسیس کو یقینی بنا دیتی ہے، وہ ہے مینجمنٹ. ہمارے اندر مینجمنٹ نہیں ہوتی. ہمارے کپڑے کہاں پڑے ہیں، ہمارے جوتے کہاں پڑے ہیں، ہماری کتابیں کہاں پڑے ہیں، آدھا وقت ہم ان کو ڈھونڈنے میں گزار دیتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا. آپ مینجمنٹ سیکھیں. مینجمنٹ کا بیسک اصول یہ ہے کہ آپ اپنی ایکٹیویٹی کو اپنے ٹائم شیڈول کے اوپر تقسیم کریں. بیٹا میری طرف دیکھو، یعنی آپ اپنی تمام سرگرمیوں کو صبح اٹھنے سے لے کے رات سونے تک کس کے اوپر تقسیم کرنا ہے؟ وقت کے اوپر. کس وقت میں نے کون سا کام کرنا ہے. ابھی جس بچے نے 7، شاید اس کے نمبر کم تھے، جس نے بورڈ میں پوزیشن لی ہے تو اس کا انٹرویو چل رہا تھا، اس نے کہا میں ڈیلی
4 سے 6 گھنٹے پڑھتا ہوں، سیلف سٹڈی کرتا تھا 4 سے 6 گھنٹے. ہمارے پاس 24 گھنٹے ہوتے ہیں جس میں 8 گھنٹے ہم سوتے ہیں، 16 گھنٹے ہمارے پاس ہوتے ہیں. ان 16 گھنٹوں کو آپ اگر تقسیم کر کے لائیں نا تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی ٹائم اتنا زیادہ ہے. آپ اس میں کھانے کے نکالیں، فنون لطیفہ کے نکالیں، ٹیلی ویژن کے نکالیں، ماں باپ سے گپ شپ کا نکالیں، پھر بھی آپ کے پاس اتنا ٹائم بچ جائے گا، آپ کو سمجھ نہیں آئے گا. کیونکہ ہم اس کو مینیج نہیں کرتے، کیونکہ ہم اس کو تقسیم نہیں کرتے، کیونکہ اس کا باقاعدہ ہم اس کے اوپر چلتے نہیں ہیں، فالو نہیں کرتے ہیں، تو لہٰذا ہم سارے وقت کو ایسے ہی گزار دیتے ہیں، بس ادھر 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 گر گر کے. یو انڈرسٹینڈ مائی پوائنٹ؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مینج کرنا چاہیے. ہر روز اپنی نوٹ بک کے اوپر 2-4 باتیں امپورٹنٹ لکھا کرو، آج میں نے یہ کرنی ہے. میں اپنے آفس میں آتا ہوں تو میں سب سے پہلے جس طرح یہ ابھی میں نے آپ سے بات کرنی ہے تو میں نے پوائنٹ لکھے ہوئے ہیں، زبانی بھی میں کر رہا ہوں، اوپر سے تو دیکھ کے نہیں کر رہا ہوں، لیکن لکھے اس لیے ہیں کہ میں ترتیب سے چلوں، اگر کہیں میرے دماغ سے نکل جائے تو میں دیکھ لوں. یہ کوئی غلط نہیں ہے. آپ بھی اپنی یادداشت کے لیے روز لکھا کریں، یہ کوئی حافظے کی کمزوری نہیں ہے، یہ مینجمنٹ ہے. میں اپنے دفتر میں ہر روز آ کے لکھتا ہوں کہ آج میں نے اسکول میں کون سے کام کرنے ہیں. مجھے گھر بیٹھے کوئی یاد آ جائے کہ میں نے کل اسکول یا کالج میں جا کے ٹیچر سے یا اپنے پرنسپل سے یہ بات کرنی ہے تو میں اس وقت اس کو نوٹ کر کے سیو کر لیتا ہوں، تاکہ میری بات یا اس میں میری انرجی نہیں لگتی ہے. تو اس لیے چیزوں کو مینج کرنا سیکھیں، اپنی لائف کا شیڈیول بنائیں. اگر ہم نے اس خواب کو پورا کرنا ہے جو 10 سال بعد ہم نے سوچا ہے تو پھر ہمیں کس چیز کے اوپر فوکس کرنا ہے؟ مینجمنٹ. اچھا مینیجر وہ بے شک دنیا کے کسی شعبے کے اندر ہے، وہ دنیا کے کوئی بھی کام کر رہا ہے، اگر اس کی مینجمنٹ اچھی ہے تو سکسیسفل ہے، ورنہ نقصان اٹھاتا ہے. 8ویں نمبر کے اوپر ریزیلینس کہتے ہیں گر کر دوبارہ کھڑے ہونا. یعنی کوئی کام کرنا، نقصان اٹھانا، اس کے 2 طریقے ہیں، یا بندہ ڈسا توڑ کے وہ کام چھوڑ دیتا ہے، یا کہتا ہے میں نے یہ کرنا ہی کرنا ہے، اور پھر اس کام کے اوپر وہ پورا جو ہے نا وہ وقت لگاتا ہے. اور بیٹا یاد رکھنا، ہارتا ہوا ہے جو ہار کو مانتا ہے، جو ہار کو مانتا نہیں ہے وہ کبھی، بولو میرے ساتھ، ہارتا ہوا ہے جو ہار کو مانتا ہے، جو ہار مانتا نہیں وہ کبھی ہارتا نہیں ہے. ایک بادشاہ کے بارے میں بڑا مشہور ہے کہ اس کو شکست ہوئی تو آ کر ایک کنویں کے قریب آ کے بیٹھ گیا پانی پینے کے لیے، اور دیکھتا ہے کہ نیچے سے ایک چیونٹی اوپر آتی ہے، جب کنارے کے اوپر آنے لگتی ہے تو پھر گر جاتی ہے. بار بار کہتے ہیں 99 ٹائم اس نے ٹرائی کی لیکن وہ کنویں سے باہر نہیں نکلی، لیکن 100 ٹائم وہ نکل گئی. اس نے سوچا اف یہ چھوٹا سا حشرات، اس نے ہار نہیں مانی اور میں ڈر کے یہاں پہ آ گئے. وہ پھر لوٹا، پھر فوج بنائی، پھر اپنے آپ کو مینج کیا اور حملہ کیا اور جیت گیا. آپ نے بابر کا نام سنا ہے؟ میں بابر ہوں، ایک ظہیر الدین بابر تھا، مغل بادشاہ. کہتے ہیں ایک وقت ایسا آیا کہ وہ پل سمجھتے ہیں نا، برج، تو وہ جب لڑ رہا تھا تو اکیلا رہ گیا اور اس طرح گر گیا کہ ادھر بھی مخالف فوج تھی، پیچھے بھی مخالف فوج تھی، اور درمیان میں آ گیا. اب اس کے پاس آپشن یہ تھی یا پیچھے والے مار دیں یا آگے والے مار دیں. اس نے گھوڑے سمیت وہ جو دریا تھا اس کے اندر چھلانگ لگا دی اور خود تیر کر اپنے گھوڑے کو بچا کر بھی وہاں سے نکلا، ہار نہیں مانی، اور وہی بابر بعد میں مغل بادشاہ بنا. اور آپ اگر تاریخ پڑھیں گے تو وہ بہت بڑا بادشاہ تھا، بہادر بادشاہ تھا. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ہارتا کون ہے؟ کبھی زندگی میں ہار پکا وعدہ، ایسے کر کے کہیں کبھی زندگی میں ہار نہیں ماننی. اور کرن ڈر کیوں رہے ہیں؟ بولیں ایسے، کبھی زندگی میں نے ہار نہیں ماننی. گڈ. ہارتا کون ہے؟ ہم نے ہار ماننی نہیں. لوڈو بھی کھیل رہے ہیں نا، ہار گئے کہ میں نہیں ہاری، رولا ڈال دیں. ہارتا کون ہے؟ لائف میں بیٹا کبھی ہارنا نہیں ہے.